آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین کہ جب حضور مدارالعالمین اجمیر شریف میں تشریف لے گئے تو وہ کون سی ہجری تھی اور اس وقت اجمیر کے کیا حالات تھے اور وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ ادھر ناتھ نام کا ایک جوگی جو کہ جنتا پر پکڑ رکھتا تھا، آپ کا بول بالا دیکھ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا اور جادوئی حملے کرنے لگا، لیکن سرکار قطب المدار مدار پاک کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو وہ لوہے کے چنے لے کر آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ اگر بہت بڑے بزرگ ہیں تو یہ لوہے کے چنے ہیں، آپ انہیں کھائیے۔ تب سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو جیون بھر کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں کھا سکتا، تم میرے خلفاء میں بانٹ دو، وہ انہیں کھا لیں گے۔ اور خود ایک چنا لے کر زمین میں بو دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوکلا پہاڑ پر چنے کا ایک ایسا پیڑ اگا کہ جھاڑیوں سے اونچا ہو گیا اور پھل لگے۔ اب ادھر ناتھ جوگی کو بڑا ہی اچنبھا ہوا کہ ایک تو ان کے خلفاء لوہے کے چنے کھا گئے اور پھر انہوں نے لوہے کا چنا بو دیا تو اس سے پورا پیڑ جم گیا۔ ادھر ناتھ پر اس چمتکار کا ایسا اثر پڑا کہ اسے حضرت سے بہت کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تب وہ دوڑ کر آپ کے پیروں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ حضور مجھے اپنے خدمت میں لے لو، حضور مجھے اپنا نوکر بنا کر رکھ لو، اب میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ سرکار نے اسے پیار سے اٹھایا اور اسے معاف کر دیا اور اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے کہا اور اسے بھی مسلمان بنا دیا۔ اس دن سے یہ کہاوت ہو گئی کہ فقیری لوہے کے چنے چبانا ہے۔ پھر آپ کوکلا پہاڑی، جسے آج مدار ٹیکری کہتے ہیں، وہاں سے چل دیے۔ اتہاس گواہ ہے کہ جب حضور مدار پاک اجمیر پہنچے تو وہاں پر کچھ سمے پہلے کچھ مسلمان جہاد کے لیے آئے اور اجمیر میں تارا گڑھ پر ٹھہر گئے اور اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں کے لوگوں، راجاؤں اور سیناؤں نے ساموہک روپ سے اسلامی سینا پر آکرمن کر دیا اور اسلامی سینا جو کہ تعداد میں بہت کم تھی پھر بھی برابر کا لوہا لیتی رہی، لیکن راجاؤں نے پڑوسی راجیوں سے سینیہ سہایتا کے لیے رکھی تھی۔ اسلامی سینا پر بربرتا پوروک آکرمن کر دیا اور مسلمان سینا شہید ہونے لگی اور آس پاس کی فوجیں وجے پراپتی کا جشن منانے لگیں۔ لیکن جب سورج یہ انیائے پوروک یدھ دیکھ کر روتا بلکھتا ہوا مغرب میں غروب ہو گیا تو میدان جنگ سے بڑی ہی ڈراؤنی اور تیز تیز آوازیں اٹھنے لگیں، اور جب رات کا اندھیرا ہو رہا تھا اور لوگ اپنی جیت کے نشے کے ساتھ ساتھ شراب کے نشے میں بھی ڈوبے ہوئے تھے، لیکن یہ جب آواز نعرہ تکبیر اللہ اکبر آنا شروع ہوئی تو لوگ جان گئے کہ یہ آوازیں جنگ کے میدان سے ہی آ رہی ہیں۔ آس پاس کے لوگوں میں یہ ڈر اتنا پیدا ہو گیا کہ طرح طرح کے وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے، لیکن جب اللہ کے حکم سے سورج پورب سے طلوع ہوا تو آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ سورج دیکھ رہا تھا کہ اسلام کے جانباز سپاہیوں کے شریر چھت وچھت میدان جنگ میں پڑے ہیں، بڑے بڑے بہادر اور لڑاکے سو رہے ہیں، تو وہ پھر اداس اور دکھی من سے دھیرے دھیرے پشچم میں چلا گیا اور آواز آنا شروع ہو گئی کہ اب یہ ایسی ہونی ہو گئی کہ اسے کوئی ٹال نہیں پا رہا تھا، اور ہر رات کو آوازیں آتی، دن کو سب کچھ صحیح رہتا۔ اس گھٹنا کو آتنک کے روپ میں لوگوں کے آبھاس کیا اور اتنا ڈرے کہ استریاں ماں بننے کے سکھ سے بھی ونچت ہونے لگیں، فصلیں ویران اور راستے سنسان ہو گئے۔ پھر کچھ سمے بعد حضور مدارالعالمین پہلی بار اجمیر شریف میں 295 ہجری میں ہی تشریف لے آئے تھے۔ یہیں پر آپ نے تارا گڑھ میں قیام فرمایا۔ اس وقت مدارالعالمین کے ساتھ قافلے والوں کو دیکھ کر اہل تارا گڑھ ڈر گئے، کیونکہ وہاں کسی وقت مجاہدین اسلام راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جن کی مقدس لاشیں بنا کفن دفن کے مدت سے پڑی ہوئی تھیں، اور ان سے رات کو نعرہ تکبیر کی صدا اس قدر بلند ہوتی تھی کہ حمل والی عورتوں کے حمل ساکت ہو جایا کرتے تھے۔ تارا گڑھ کے لوگ اس بات سے گھبرائے ہوئے تھے کہ پہلے جو لوگ آئے تھے وہی اب تک ہمارے سر پر نزول مصیبت کا سبب بنے ہوئے ہیں، اب وہ نہ جانے کیا کریں گے۔ لہذا سب نے ایک رائے ہو کر اپنے سردار کو آپ کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ برائے مہربانی آپ لوگ کہیں دور قیام کریں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنے مہمانوں سے اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتا، تم اس طرح پیش آ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سردار نے عرض کیا، حضرت آپ سے پہلے بھی آپ ہی کے جیسے لوگ آئے تھے، وہ لڑائی میں یہاں شہید ہو گئے، اور رات کو ان سے اتنی ڈراؤنی آواز پیدا ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے مدت سے مصیبت میں گرفتار ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ، آج رات سے آوازیں نہیں سنائی دیں گی۔ سردار نے عرض کیا کہ اگر آج رات ہماری بستی نے آرام کے ساتھ رات گزاری تو ہم سب تمام لوگ مسلمان ہو کر آپ کے غلام بن جائیں گے۔ اس کے بعد سرکار مدارالعالمین نے اپنے خلیفاؤں سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، ان شہیدوں کی لاشوں کو کفن دفن دو
لہٰذا تمام خلیفوں اور مریدوں نے مل کر آپ کے حکم کے مطابق اس کام کو انجام دیا۔ اس رات کو تکبیروں کی آواز نہیں آئی اور بستی والوں نے سکون و آرام سے رات گزاری۔ صبح اپنے سردار کے ساتھ مدارالعالمین کی خدمت میں حاضر ہو کر سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ اس رات کا ہے جب سرکار مدارالعالمین پہلی بار اجمیر شریف لائے تھے۔ دوسری بار سرکار مدارالعالمین اجمیر شریف سن 585 ہجری میں تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لا چکے تھے۔